حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، تمام تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری خالق کائنات، مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، اب ہم لوگ جس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، عربی کیلنڈر کے حساب سے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اپنے اندر بہت سارے داستان اور اسی طریقے سے بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں سمیٹی ہوئی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، ایک مسلمان اور ایک مومن یہ سوچتا ہے کہ یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پھر یہ بھی خیال آتا ہے یہ تو یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جہان کے لیے رحمت ہے، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم نبی کی سیرت کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور سیرت کی کتابوں کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، اور چند موضوعات ایسے ہیں جس پر باریکی سے میں نے دیکھنے کی کوشش کی، تو یہ معلوم ہوا کہ سیرت کا پہلو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کو ہمہ وقت بیان کیا جائے، اور موت کے موضوع پر بھی وقتاً فوقتاً خطبہ جمعہ ہونے چاہیے، اور قبر کے بارے میں بھی ہونی چاہیے، تاکہ نبی کی سیرت سے ہم لوگ نیکی کی طرف آئیں، اور اگر نہ آ سکیں تو کم سے کم موت کے ہولناکی سنیں، قبر کے ہولناکی سنیں، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے پر مجبور ہو جائیں۔ اسی کڑی میں آج پہلی کوشش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کیوں آئے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ایسے ہی آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی ادیش لے کر آئے تھے، کوئی میسج لے کر آئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر مبعوث کیے گئے، جس سرزمین پر بھیجے گئے، وہ اپنے دور کا نہایت ہی عجیب جہالت، گمراہی، ضلالت، اور اسی طریقے سے ہر وہ گناہ، ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والے تمام چیزیں پائی جاتی تھیں۔ ان کے ہاں قتل کرنا کوئی عام بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ عام بات سمجھتے تھے۔ زناکاری عام ہے ان لوگ کے ہاں، سود خوری اور اسی طریقے سے ڈکیتی یہ عام بات سمجھتے تھے۔ معمولی سی بات پر تلواریں نکل جاتی تھی۔
मामूली सी बात पर जंग छिड़ जाती थी, सालहा साल जंगें चलती थी। लेकिन इन तमाम के बीच में जहाँ उखुवत और भाईचारगी का जनाजा निकल चुका था, हमदर्दी और मोहब्बत बिल्कुल मफकूद हो चुके थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्ल में एक नबी रहमत को भेजकर वहाँ की हालत को दुरुस्त कर दिया, और इस तरीके से दुरुस्त किया कि आज रहती दुनिया तक के लिए वो तारीख़ है, मिसाल है। आज भी लोग जाते हैं, वहाँ के हालात देखते हैं, और जो सीरत के जानकार होंगे वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या ये वही जगह है जहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मेरे नबी को क्यों भेजा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इस दुनिया के अंदर आए? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आए, उस वक्त मक्के के अंदर 360 बूतों की इबादत होती थी। हर एक चीज़ के लिए अलग खुदा है, जो भी चीज़ हो उसके लिए अलग खुदा। यानी हमें लड़का चाहिए तो एक अलग खुदा है, हमें रोज़ी चाहिए तो एक अलग खुदा है, बारिश के लिए एक अलग खुदा है, बारिश ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए एक अलग खुदा है। यानी जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसके पास पहुँचते। ऐसे माहौल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के कंधे पर यह जिम्मेदारी रखी कि आप उन्हें बताइए कि हकीकी खालिक कौन है, आप उन्हें बताइए कि उनका मालिक कौन है, उनका पालनहार कौन है, उनको पैदा करने वाला कौन है, उन्हें रिस्क देने वाला कौन है, बीमारी देने वाला कौन है, दुनिया के मामलात को चलाने वाला कौन है, सूरज चांद का मालिक, सूरज चांद को निकालने डुबाने वाला कौन है, ये आप उन्हें बताइए। आप बताइए कि उनका मुश्किल कुशा कौन है, आप बताइए कि उनका गरीब नवाज कौन है, आप बताइए कि उनका दाता कौन है, उन्हें देने वाला कौन है, उनसे लेने वाला कौन है। और ये हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास नहीं था, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया कराम को मबूस फरमाया, जितने भी अंबिया कराम को भेजा, हर एक लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली थी, हर एक लोगों को ये पैगाम दिया था कि जाना तो ये पैगाम तुम देना कि तुम्हारा मालिक और हाकिम, तुम्हारा मुदब्बिर कौन है। हमारे लिए दर्स है कि मेरे नबी आए थे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए, मेरे नबी आए थे ये पैगाम सुनाने के लिए कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। आज हमारा ये मकसद है जिंदगी का, नबी का मकसद क्या है? एक अल्लाह की इबादत करो। इन बुतों से काम चलने वाला नहीं है तुम्हारा, ये मज़ारात से काम नहीं चलेंगे, ये कुब्बों से काम नहीं चलेंगे, ये पीरी मुरीदी से काम नहीं बनने वाला है। सिर्फ एक अल्लाह से तुम्हारा काम बनने वाला है, वही हर चीज़ का कारसाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह नहल में फरमाता है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूल अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। अल्लाह कह रहा है ये आप नए नहीं हैं, ये मक्के के सरजमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए हैं। आप कोई अकेले नहीं हैं, बल्कि आपसे पहले हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल को भेजा, एक पैगंबर को भेजा, और उनका मकसद क्या था कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में बतलाए कि एक अल्लाह की इबादत करो, अनी इबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से बचो। तागूत क्या है? अल्लाह के अलावा जिस चीज़ को हाजत रवा समझा जाए, जिस चीज़ को फ़ायदेमंद समझा जाए, जिसमें हम अपना फ़ायदा समझें, जिसको बीमारी दूर करने वाला माने, रिस्क लाने वाला माने, घर की मुसीबतें दूर करने वाला माने, बच्चे देने वाला माने, वही चीज़ तागूत है। वो एक चप्पल में भी है, वो एक गोबर में भी है। लोग टूटे चप्पल लटका देते हैं ना, नज़र नहीं लगेगी, ये तागूत है। लोग एक दरख्त की पूजा करने लगे, वो भी तागूत है। लोग कहीं पर चादरें बांधने लगे, धागे बांधने लगे, वो भी तागूत है। अने अबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत।
ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ میرے نبی کا ادیش تھا، یہ میرے نبی کا پیغام تھا، اور یہ پیغام میرے نبی کو اللہ رب العزت کی طرف سے ملی، اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں۔ نبی کے آنے کا مقصد ایک اللہ کی عبادت، اب ہماری بھی زندگی کا مقصد ایک اللہ کی عبادت ہے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے تو آج سے بنا لیجیے، اور اگر ہم بنا لیں تو یاد رکھیے گا کہ نبی کی سیرت کے ایک پہلو ہم نے ادا کر دیا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہم نے پکڑ لی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے ان کا یہ حق ادا کر دیا کہ ایک اللہ کی عبادت پر ہم آ چکے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا دوسرا اور تیسرا مقصد یہ ہے کتاب اللہ کی تعلیم دینا اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دینا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں وقتاً فوقتاً نازل کی گئی۔ کیا آپ کو معلوم ہے قرآن کتنے سال میں نازل ہوا ہے؟ قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ آج ہم لوگ عصری تعلیم کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں کہ ہمارا جو مین ہدف ہے، جو ہمارا مرکز ہے، آج ہم اس سے نہیں حاصل کرتے۔ قرآن کریم کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، قرآن کریم کی پہلی کون سی آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی، یا پھر یہ جان لیجئے کہ قرآن مقدس یہ جو 30 پاروں کا مجموعہ ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں نازل کی گئی، ایک بارگی نہیں نازل کی گئی۔ اللہ رب العزت اس قرآن کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دھیرے دھیرے کر کے جیسے ضرورت پڑے اللہ رب العزت نازل کرتا رہا، جبریل امین لے کر آتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے، لوگوں کو پڑھاتے، اس کی تعلیم۔ یہ قرآن پڑھ لینا کافی تھا۔ اگر پڑھ لینا ہی کافی تھا تو اللہ رب العزت حکمت اور دانائی کے لیے نبی کو نہ بھیجتے۔ قرآن کو غور کیجیے گا، قرآن پڑھ لینا ہی کافی تھا تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں یہ نہ کہتا کہ میں دانائی اور حکمت کے لیے بھی بھیجا ہوں کہ تم لوگوں کے اندر سمجھداری آ جائے۔ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا ہے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن صرف پڑھ لینا، گھر میں رکھ دینا یہ کافی نہیں۔ ہم اگر قرآن پڑھ رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب بھی جانیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک دن میں مطلب جان لینا، نہیں۔ اگر آپ ایک پارہ روز پڑھتے ہیں، ایک پارہ نہیں پڑھتے، 4 صفحہ روز پڑھتے تو ایک صفحہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیے۔ میں ایک صفحہ کہوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ آج مصروفیت والی ہماری زندگی ہے، ہر شخص مصروف ہے، آج زندگی کی بھاگ دوڑ ہے جو یہ ضروری ہے، لیکن اس بیچ میں ہمیں اپنے مقصد کو نہیں بھولنا ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ، ریاضت کے ساتھ ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، دعا اذکار کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے ہمیں۔ آپ اگر دھیرے دھیرے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کی زندگی دراز کی تو آپ ضرور پورے قرآن کو مکمل کر لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کو بھیجا قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، صرف پڑھانے کے لیے نہیں۔ قرآن کے اندر کیا حلال ہے کیا حرام ہے میں آپ کو بتا دوں، آج خطبے کے ذریعہ بس وہی آپ جانیں گے، لیکن آپ قرآن کھول کر خود دیکھیں تو آپ کو 4 باتیں اور معلوم ہوں گی۔ قرآن کے اندر کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام ہیں، کس بات کا حکم ہے کس بات سے منع کیا گیا، اس کی تعلیم کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا، اور اسی طریقے سے حکمت اور دانائی کی تعلیم کے لیے بھی۔ اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے سورہ جمعہ آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے مکہ والوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ ایک بات غور کیجئے گا، هو الذی بعث فی الامیین، ہم نے مکہ والوں میں سے ہی ایک رسول کو بھیجا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی نور تھے، نبی انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، یا تو قرآن کا انکار کیجئے یا تو اپنی بات چھوڑ دیجئے۔
اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مکہ والوں میں ہی سے بھیجا، یعنی ان کے ہی یہاں رہنے والا کوئی شخص تھا، انہی میں سے میں نے ایک شخص کو رسول بنایا، لیکن ہاں وہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ فضیلتیں ہیں، ان کی کچھ چیزیں جو ہم عام انسانوں سے الگ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آگے کہہ رہا یتلو علیہ، کس لیے بھیجا؟ ہماری آیتیں وہ لوگوں کے سامنے تلاوت کریں، جو آیتیں ہیں، جو قرآن کے فرامین ہیں، انہیں لوگوں کو بتلائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، ان کے اندر جو غلاظتیں بھر گئی ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو نفرتیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو بتوں کے تئیں محبت ہے، ان کے دلوں کے اندر جو سود کی محبت ہے، ان کے دلوں کے اندر جو زنا کی محبت ہے، ان کے دلوں کے اندر جو برائیاں جنم لے چکی ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو اللہ کی وحدانیت ختم ہو چکی، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ آیتیں تلاوت کر انہیں پاک کرتے رہیں، بتلاتے رہیں یہ سود کھانا حرام ہے، اللہ یہ کہتا ہے، ان کے دل کو پاک کریں۔ یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، یہ قرآن کی آیت تلاوت کر کے بتا اور ان کے دلوں کو پاک کرے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، انہیں دانائی کی اور سمجھ بوجھ کی تعلیم دے، بتلائے، پڑھ کر سنائے، اور اسے ان کو دعوت دے کہ سمجھو اس چیز کے بارے میں۔ حکمت یعنی کیا مطلب؟ سمجھ لو اور اس کے بعد پرکھ لو، پرکھنے کے بعد اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش۔ اللہ رب العزت نے ویسے بھی قرآن کے اندر جتنی بھی آیتیں نازل کی ہیں، اللہ رب العزت سب سے اسٹارٹنگ میں ہی کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بار پرکھنا ہے، 2 بار پرکھنا ہے، 3 بار 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 اس کو پرکھو۔ یہاں تک کہ قرآن کے بارے میں تاریخ نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب قرآن کی آیتوں پر لوگوں کو شک ہونے لگا تو بڑے بڑے ادیب جمع ہوئے، ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، کاغذ قلم دے دیے گئے، بار بار لکھتے جا رہے ہیں، وہ اپنی آیتیں بناتے، اس کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھتے، اپنی بنائی ہوئی چیز پڑھنے کے بعد کہتے اس میں ابھی کمی ہے، بار بار وہ قرآن کی آیت پر غور کرتے، ادھر غور کرتے، اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے تھے نہیں میرا کلام ابھی مکمل نہیں ہے، یہ کلام مکمل ہے۔ یہ اپنے اندر سمجھداری پیدا کرو، آپ اپنے اندر سمجھداری یہ پیدا کرو کہ اللہ نے اگر کسی چیز کے لیے قرآن کے اندر منع کر دیا ہے تو یقیناً وہ بہت ہی مہلک چیز ہے، بہت ہی ہلاک کردہ چیز ہے، بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ لیکن اگر دنیاوی فوائد کے لیے اگر ہم اس کو کرنے لگے، اپنی ایمان کی سلامتی کی دعا کریں۔ یہ حکمت اور دانائی کی تعلیم دینے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4، آپ کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو رحمت کا درس دیا جائے، شفقت کا درس دیا جائے، بھائی چارگی کا درس دیا جائے، ہمدردی کا درس دیا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات عالیہ کو بیان کرتے ہوئے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، شفقت والا بنا کر بھیجا، آپ کو ہمدردی اور محبت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ صرف ایک جگہ کے لیے نہیں، مکے والوں کے لیے نہیں، مدینے والوں کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، بلکہ عرب ہو، عجم ہو، یا اسی طریقے سے پوری دنیا میں کوئی بھی علاقہ ہو، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ چاہے انسان ہیں یا اس جنات ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جانوروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں، کہیں کیڑوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں، کہیں انسانوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں، کہیں جناتوں اور دوسرے مخلوقات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ ایسا کام مت کرو نہیں تو انہیں نقصان پہنچے گا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر خاص رہتا تو پھر اللہ رب العزت قرآن میں یہ نہ کہتا
کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے پورے طور پر آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ رب یہ نہ کہتا اگر یہ رحمت، یہ شفقت، یہ ہمدردی، یہ محبت میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص اگر یہ کر دیا جاتا، لیکن میرے نبی کے ساتھ خاص تو ہے یہ کچھ، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی اپنانا ہے کہ نبی نے لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، ہمیں بھی کرنا ہے۔ آج بھائی بھائی کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کر رہا ہے، آج محلہ والے پڑوس کے رحم کا معاملہ نہیں کرتے، خاندان والے سے نہیں کرتے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اور اپنے آپ کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم امت محمدیہ، اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم امت رسول کے ہم متوالے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی امی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، تو اپنے اندر رحم کا مادہ پیدا کیجئے، اپنے اندر شفقت کا معاملہ پیدا کیجئے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہونے کے بعد یہ نہیں کہ اسے ڈانٹ دیا جائے، غلطیاں ہونے کے بعد یہ نہیں اسے بھگا دیا جائے، غلطیاں ہونے کے بعد یہ نہیں کہ اس سے تمام چیزیں چھین لی جائے، بلکہ اسے سمجھایا جائے، سمجھانے کے بعد اسے موقع دیا جائے، اور موقع بار بار دینے کے بعد اگر نہ ہو تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ جو اسے بھی زیادہ نقصان نہ ہو اور آپ کو بھی زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یہ ہونا چاہیے۔ میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات گرامی کے بارے میں ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند البزار میں حدیث نمبر 9205 نمبر پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انما بعثت رحمت مہدۃ، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انما بعثت، میں بھیجا گیا ہوں رحمت بنا کر، میں سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہدۃ، یعنی میری ولادت ہی جو ہے سراپا رحمت ہے، میرے پیدا ہونے کا مقصد ہی سراپا رحمت ہے، میں پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ میں رحمت کا اور شفقت کا معاملہ کروں۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجیے، جس نبی کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا اور جو نبی اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سراپا رحمت ہوں، تو ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے یا نہ سیکھنا چاہیے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم ہیں۔ جائیے آپ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، اس کو پڑھیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر سن رہے ہیں، اس کے بعد اس جانور کے مالک سے کہتے ہیں کہ تم اس کے اوپر ظلم کرتے ہو، اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ لاتے ہو، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا معاملہ جانوروں کے ساتھ ہے۔ کیا جانوروں کے ساتھ خاص تھا؟ نہیں، بلکہ ایک حدیث اٹھائیے، ذرا پڑھتے جائیے، ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے 1350 نمبر کی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک رات کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوافل کا اہتمام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نفل کی نماز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک آیت پر پہنچتے ہیں، وہ آیت کیا ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دیتے تو بڑا ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ میرے نبی یہ آیت پر جیسے پہنچتے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں کا خیال آ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہماری امتیوں کو جہنم میں ڈال دے۔ میرے نبی اس آیت کو بار بار پڑھتے جا رہے ہیں، زار و قطار روتے جا رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرے نبی رو رہے ہیں، بار بار یہی آیت پڑھ رہے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ پوری رات بیت جاتی ہے، میرے نبی یہی آیت پڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ قیامت کے دن میں امت کے معاملے میں انہیں خوش کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے جا رہی ہیں کہ اللہ تو اگر انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو بڑا ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ درس ہمیں بھی اپنانا ہے۔ میرے نبی اپنی امتیوں کو یاد کر کے روتے تھے، میرے نبی اپنی امتیوں کے بارے میں بڑے ہی فکر مند تھے، میرے نبی اپنے امتیوں کے لیے دعا بچا کر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ امتی کیا کر رہی ہیں؟ یہ امتی کس ڈگر پر چل رہی ہیں؟ اس امتی کو نبی کا پاس و لحاظ نہیں، اس امتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
वज़ाक़ता का ख्याल नहीं, इस उम्मती को नबी के फरामीन का ख्याल नहीं, इस उम्मती को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो फरामीन याद नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हलाल को इस्तेमाल करो, हराम से बच जाओ, जुआ मत खेलो, सूद का इस्तेमाल मत करो, जिना से बच जाओ, बदकारी से बच जाओ, बुरी चीजें देखने से बच जाओ। लेकिन ये उम्मती आज दुनिया की चकाचौंध में मस्त है। ये उम्मती उस वक्त को भुला चुकी है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेड़ के छाल चबाने पर मजबूर हो गए थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब अबी तालिब की तकलीफें झेलने पर मजबूर हो गए थे, जब नबी पर खाना पीना बंद कर दिया गया था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन इस उम्मती को मतलब है दुनियावी चकाचौंध से, इस उम्मती को मतलब है साल में एक बार घर के छतों पर झंडे लगाने से, इस उम्मती को मतलब है कि साल में एक बार हसन हुसैन को याद करने के, इस उम्मती को मतलब है सिर्फ एक बार साल में गलियों को सजा लिया जाए, नबी के फरामीन को भुला दिया जाता है, नबी के वज़ाक़ता को भुला दिया जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हरकत और सकनात पर पानी फेर दिया जाता है। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी कोशिशें थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी तकलीफें थी, आज हम उसको भुला दिए हुए हैं। यही वजह है कि मेरे भाइयों, दुनियावी हीरो के चक्कर में तो हम परेशान हैं, लेकिन जो हमारा असल हीरो है, जो हमारा असल रहबर है, जो हमारा असल कमांडर है, जो हमारा असल कायद है, जो हमारा सिफारसी है, जो हमारा मैदान महशर में काम आने वाला नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन पर कोई अमल करने के लिए, उनके फरामीन पर अमल करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। मेरे भाइयों, क्या मिलाद मना लेने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा हो जाता है? क्या हसन हुसैन के नाम पर ताजिया उठा लेने से, ढोल बजा लेने से और इसी तरीके से शरबते खिचड़े बांट लेने से नबी का हक अदा हो गया? नबी का हक अदा ये हो जाता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस लोगों को सुना देते कि मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढोल और बाजे को हराम करा दिया, इस आवाज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया है। उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत व तबलीग का हक अदा कर देते। हजरत हुसैन के नाम पर जो इतना वावेला करते हैं ना, वो हुसैन जो करबला के मैदान में नमाजों को नहीं छोड़ते थे, अगर उनकी तरह तुम 10 दिन अगर कायदे से नमाज पढ़ लो तो उनके याद रखिएगा कि तुम जो उनके मोहब्बत का दम भरते हो और वो जिस तरीके से अपने नाना की सुन्नत पर अमल करते थे, उस सुन्नत का हक अदा हो जाएगा। लेकिन हमें मस्ती से मतलब है, जहाँ पर मज़ा आए, जहाँ पर शोर हो, जहाँ नाच ले गा ले, फ्री का खाने को मिल जाए, वहाँ पर हम दौड़ते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बस मुख्तसर ये है, और मुख्तसर बात बस यही कहूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने का मकसद ये है कि कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को पर अमल किया जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत को सीने से लगाया जाए। आखिर में अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीन पर अमल करने के लिए जो भी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़े, इलाहुल आलमीन उसके लिए हमें सब्र की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला अजला अता फरमा, जो मकरूज़ उनके कर्ज़ की अदायगी को हल्का कर दे। इलाहुल आलमीन हमें से जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके हर छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन जिनके भी वालिदैन इस दुनिया के अंदर मौजूद हो, उनके हक़ में दुआ करने की और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक बना दे, नेक बना दे। हम लोगों का खात्मा हो तो ऐसे हाल में हो कि जिस हाल में तू राज़ी हो, और इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को मौत के वक्त कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।